مجھے سے بولے جیسے کرے میری پرچھائیاں. بہت نخرے دکھا رہی ہے لڑکی، بہت نخرے دکھا رہی ہے. اور ہاں، جتنی شکل سے معصوم لگتی ہے نا اتنی ہے نہیں. مجھے بھی زیادہ گھلنے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. خیال رہے اس بات کا، نگران کہیں ادھر ادھر نہ نکل جائے. ایسا کرنے سے تم بھی پھنس جاؤ گے. ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچنا کہ بھول گئے ابھی تم پریشان ہو. کیا 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 ہے تم نے؟ کون؟ ویسے ابھی مجھے کچھ یاد دلانے کی سیفی نے فون کیوں پہنچ گیا؟ پہنچ گیا نا، کال کی ہے نا میسج. سیفی نے مجھ سے فون کیوں بند ہے؟ ایسے کیسے چھوڑ کا پتا چلا کچھ؟ خواب یقین کرے جہانگیر، میں نے کھلی آنکھوں شازیہ سے کسی بھی قسم کا رابطہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے شازیہ سے. میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ اس عورت سے. وہ کہہ رہی ہے کہ ہم گڈی کو اپنے پاس رکھ لیں، جلدی اسے چھوڑ کے جائے گی. یہاں پہ دماغ چل گیا تمہارا کہ بچی ہے. تو ان سے کہو کہ ایدی سینٹر چھوڑ، اگر اتنا ہی پریشان کر رہی ہے انہیں. شازیہ اور اورنگزیب بھی اسے رکھنے کو تیار نہیں ہے، کہاں جائے گی وہ؟ میں نے یتیم خانہ کھول رکھا ہے. کہنا تھا کہہ دیا ہے. لوگ چلے جائیں. چلو جاؤ، جلدی سے تیار ہو جاؤ اور بچوں کو بھی تیار کرو، ہم باہر جا رہے ہیں گھومنے. جا رہے ہیں تو جا رہے ہیں، چلو. بلکہ آنے لگا ہے تیرے بہنوئی کی جلی کٹی شکل دیکھنے کے بعد. ہاں فالتو میں نا اسے الجھ مت. تو سکون میں رہے، میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اس کی. اور سن، پوٹلی نہیں ہے یہ، سامری جادوگر. جو کہ ساری جائیداد ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گی. سال کی ہو جائے گی تو ہم واپس اس گھر میں لے آئیں گے اسے. میں ایسا نہیں ہونے دوں. لیکن تم اسے یہاں سے بھیج کر ایسا کر رہی ہو. ارے اس کے 18 سال ہونے میں ابھی یہ تو کچھ سمجھ میں کو کل میں اس کی خالہ کے گھر چھوڑ کر آؤں گی بس. اچھا ٹھیک ہے. ناصر گڈی کی ہیلپ کرنے کی فلی ٹرائی کرتا ہے اور اس کو عامل بابا کے ساتھ بھیج دیتا ہے. تبھی وہ عامل بابا کو بھی ہدایت جاری کرتا ہے کہ تم نے اس کا خاص خیال رکھنا ہے، لیکن اس کو نہیں معلوم کہ ادھر جا کے عامل بابا کی نیت خراب ہو جائے گی. جب عامل بابا اسے لے جاتا ہے تو وہ اس کو یاد آتا ہے کہ اس کی سویٹی نے میرا ہاتھ جلا ڈالا تھا. تبھی وہ بدلہ لینے کی ٹھان لیتا ہے. تب وہ گڈی کو تہہ خانے میں بند کر دیتا ہے اور اپنی بیگم کو کہتا ہے کہ اس کی سویٹی تم میرے پاس لے آؤ. جب گڈی کو پتہ چلتا ہے تو وہ بہت زیادہ شور شرابہ کرتی ہے اور وہاں پہ جب عامل بابا آتی ہے تو اس کا گریبان بھی پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم بھی ویسے ہی کمینے نکلے جیسے میرے چاچو اور چاچی ہیں، اور میں تو تم پہ ٹرسٹ کر کے آئی تھی تو تم نے اچھا نہیں کیا. تب وہ اسے بتاتا ہے کہ ناصر تو تمہاری واقعی میں ہیلپ کرنا چاہتا تھا، لیکن تمہاری سویٹی نے جب میرا ہاتھ جلایا تھا تو میں نے ٹھان لی تھی کہ تم سے بدلہ لوں گا.
मज़ीद आप देखेंगे कि जो गुड्डी होती है वो उसको बंद करके वो वहाँ से चले जाते हैं, तो वो तभी बहुत ज़्यादा शोर कर रही होती है। तभी उसकी बेगम नसरा कहती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा शोर कर रही है, लगता है इसका दिमाग ठिकाने लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो तब वो जो सर्वेंट उधर होती है उसको कहती है कि तुम्हें भी इससे ज़्यादा घुलने मिलने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि अगर आमिर बाबा को पता चला तो वो हम दोनों को जान से मार डालेगा। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि अब औरंगज़ेब बड़ी ही मुश्किल में फंस चुका है, क्योंकि उसको पुलिस वार्न करती है कि तुम्हारे अगेंस्ट एफआईआर कट की है और अगर हमें 24 घंटों के अंदर गुड्डी ना मिली तो हम तुम्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल देंगे। तभी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तब वो शाज़िया को कहता है कि गुड्डी का ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, चाहे वो हमें ज़िंदा मिले या मुर्दा। तब वो हेल्प के लिए रमीज़ को कॉल करता है, लेकिन यहाँ पे है रमीज़ उसकी हेल्प करने से मना कर देता है और मज़ीद उस पे इल्ज़ाम लगाता है और कहता है कि मुझे तो लगता है कि ये सारा कुछ तुमने किया ताकि तुम अकेले सारा हिस्सा खा सको, लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूँगा। दोस्तों, आपको ये ड्रामा कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर गुड्डी की हेल्प करने की फुली ट्राई करता है और उसको आमिल बाबा के साथ भेज देता है। तभी वो आमिल बाबा को भी हिदायत जारी करता है कि तुमने इसका ख़ास ख्याल रखना है, लेकिन उसको नहीं मालूम कि उधर जाके आमिल बाबा की नीयत ख़राब हो जाएगी। जब आमिल बाबा उसे ले जाता है तो वो उसको याद आता है कि इसकी स्वीटी ने मेरा हाथ जला डाला था। तभी वो बदला लेने की ठान लेता है। तब वो गुड्डी को तहखाने में बंद कर देता है और अपनी बेगम को कहता है कि इसकी स्वीटी तुम मेरे पास ले आओ। जब गुड्डी को पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा शोर शराबा करती है और वहाँ पे जब आमिल बाबा आती है तो उसका गिरबान भी पकड़ लेती है और कहती है कि तुम भी वैसे ही कमीने निकले जैसे मेरे चाचू और चाची हैं, और मैं तो तुम पे ट्रस्ट करके आई थी, तो तुमने अच्छा नहीं किया। तब वो उसे बताता है कि नासिर तो तुम्हारी वाकई में हेल्प करना चाहता था, लेकिन तुम्हारी स्वीटी ने जब मेरा हाथ जलाया था तो मैंने ठान ली थी कि तुमसे बदला लूँगा। मज़ीद आप देखेंगे कि जो गुड्डी होती है वो उसको बंद करके वो वहाँ से चले जाते हैं, तो वो तभी बहुत ज़्यादा शोर कर रही होती है। तभी उसकी बेगम नसरा कहती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा शोर कर रही है, लगता है इसका दिमाग ठिकाने लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो तब वो जो सर्वेंट उधर होती है उसको कहती है कि तुम्हें भी इससे ज़्यादा घुलने मिलने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि अगर आमिर बाबा को पता चला तो वो हम दोनों को जान से मार डालेगा। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि अब औरंगज़ेब बड़ी ही मुश्किल में फंस चुका है, क्योंकि उसको पुलिस वार्न करती है कि तुम्हारे अगेंस्ट एफआईआर कट की है और अगर हमें 24 घंटों के अंदर गुड्डी ना मिली तो हम तुम्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल देंगे। तभी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तब वो शाज़िया को कहता है कि गुड्डी का ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, चाहे वो हमें ज़िंदा मिले या मुर्दा। तब वो हेल्प के लिए रमीज़ को कॉल करता है, लेकिन यहाँ पे है रमीज़ उसकी हेल्प करने से मना कर देता है और मज़ीद उस पे इल्ज़ाम लगाता है और कहता है कि मुझे तो लगता है कि ये सारा कुछ तुमने किया ताकि तुम अकेले सारा हिस्सा खा सको, लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूँगा। दोस्तों, आपको ये ड्रामा कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर गुड्डी की हेल्प करने की फुली ट्राई करता है और उसको आमिल बाबा के साथ भेज देता है। तभी वो आमिल बाबा को भी हिदायत जारी करता है कि तुमने इसका ख़ास ख्याल रखना है, लेकिन उसको नहीं मालूम कि उधर जाके आमिल बाबा की नीयत ख़राब हो जाएगी। जब आमिल बाबा उसे ले जाता है तो वो उसको याद आता है कि इसकी स्वीटी ने मेरा हाथ जला डाला था। तभी वो बदला लेने की ठान लेता है। तब वो गुड्डी को तहखाने में बंद कर देता है और अपनी बेगम को कहता है कि इसकी स्वीटी तुम मेरे पास ले आओ। जब गुड्डी को पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा शोर शराबा करती है और वहाँ पे जब आमिल बाबा आती है तो उसका गिरबान भी पकड़ लेती है और कहती है कि तुम भी वैसे ही कमीने निकले जैसे मेरे चाचू और चाची हैं, और मैं तो तुम पे ट्रस्ट करके आई थी, तो तुमने अच्छा नहीं किया। तब वो उसे बताता है कि नासिर तो तुम्हारी वाकई में हेल्प करना चाहता था, लेकिन तुम्हारी स्वीटी ने जब मेरा हाथ जलाया था तो मैंने ठान ली थी कि तुमसे बदला लूँगा। मज़ीद आप देखेंगे कि जो गुड्डी होती है वो उसको बंद करके वो वहाँ से चले जाते हैं, तो वो तभी बहुत ज़्यादा शोर कर रही होती है। तभी उसकी बेगम नसरा कहती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा शोर कर रही है, लगता है इसका दिमाग ठिकाने लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
تو تب وہ جو سرونٹ ادھر ہوتی ہے اس کو کہتی ہے کہ تمہیں بھی اس سے زیادہ گھلنے ملنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اگر عامل بابا کو پتہ چلا تو وہ ہم دونوں کو جان سے مار ڈالے گا۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ اب اورنگزیب بڑی ہی مشکل میں پڑ چکا ہے، کیونکہ اس کو پولیس وارن کرتی ہے کہ تمہارے اگینسٹ FIR کٹ کی ہے، اور اگر ہمیں 24 گھنٹوں کے اندر گڈی نہ ملی تو ہم تمہیں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیں گے۔ تبھی وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تب وہ شازیہ کو کہتا ہے کہ گڈی کا ڈھونڈنا بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے، چاہے وہ ہمیں زندہ ملے یا مردہ۔ تب وہ ہیلپ کے لیے رمیز کو کال کرتا ہے، لیکن یہاں پہ رمیز اس کی ہیلپ کرنے سے منع کر دیتا ہے اور مزید اس پہ الزام لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ تم نے کیا تاکہ تم اکیلے سارا حصہ کھا سکو، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ دوستو، آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ ناصر گڈی کی ہیلپ کرنے کی فلی ٹرائی کرتا ہے اور اس کو عامل بابا کے ساتھ بھیج دیتا ہے۔ تبھی وہ عامل بابا کو بھی ہدایت جاری کرتا ہے کہ تم نے اس کا خاص خیال رکھنا ہے، لیکن اس کو نہیں معلوم کہ ادھر جا کے عامل بابا کی نیت خراب ہو جائے گی۔ جب عامل بابا اسے لے جاتا ہے تو وہ اس کو یاد آتا ہے کہ اس کی سویٹی نے میرا ہاتھ جلا ڈالا تھا، تبھی وہ بدلہ لینے کی ٹھان لیتا ہے۔ تب وہ گڈی کو تہخانے میں بند کر دیتا ہے اور اپنی بیگم کو کہتا ہے کہ اس کی سویٹی تم میرے پاس لے آؤ۔ جب گڈی کو پتہ چلتا ہے تو وہ بہت زیادہ شور شرابہ کرتی ہے، اور وہاں پہ جب عامل بابا آتی ہے تو اس کا گریبان بھی پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم بھی ویسے ہی کمینے نکلے جیسے میرے چاچو اور چاچی ہیں، اور میں تو تم پہ ٹرسٹ کر کے آئی تھی، تو تم نے اچھا نہیں کیا۔ تب وہ اسے بتاتا ہے کہ ناصر تو تمہاری واقعی میں ہیلپ کرنا چاہتا تھا، لیکن تمہاری سویٹی نے جب میرا ہاتھ جلایا تھا تو میں نے ٹھان لی تھی کہ تم سے بدلہ لوں گا۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو گڈی ہوتی ہے وہ اس کو بند کر کے وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں، تو وہ تبھی بہت زیادہ شور کر رہی ہوتی ہے۔ تبھی اس کی بیگم نصرہ کہتی ہے کہ یہ تو بہت ہی زیادہ شور کر رہی ہے، لگتا ہے اس کا دماغ ٹھکانے لگانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تو تب وہ جو سرونٹ ادھر ہوتی ہے اس کو کہتی ہے کہ تمہیں بھی اس سے زیادہ گھلنے ملنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اگر عامل بابا کو پتہ چلا تو وہ ہم دونوں کو جان سے مار ڈالے گا۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ اب اورنگزیب بڑی ہی مشکل میں پڑ چکا ہے، کیونکہ اس کو پولیس وارن کرتی ہے کہ تمہارے اگینسٹ FIR کٹ کی ہے، اور اگر ہمیں 24 گھنٹوں کے اندر گڈی نہ ملی تو ہم تمہیں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیں گے۔ تبھی وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تب وہ شازیہ کو کہتا ہے کہ گڈی کا ڈھونڈنا بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے، چاہے وہ ہمیں زندہ ملے یا مردہ۔ تب وہ ہیلپ کے لیے رمیز کو کال کرتا ہے، لیکن یہاں پہ رمیز اس کی ہیلپ کرنے سے منع کر دیتا ہے اور مزید اس پہ الزام لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ تم نے کیا تاکہ تم اکیلے سارا حصہ کھا سکو، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ دوستو، آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ ناصر گڈی کی ہیلپ کرنے کی فلی ٹرائی کرتا ہے اور اس کو عامل بابا کے ساتھ بھیج دیتا ہے۔ تبھی وہ عامل بابا کو بھی ہدایت جاری کرتا ہے کہ تم نے اس کا خاص خیال رکھنا ہے، لیکن اس کو نہیں معلوم کہ ادھر جا کے عامل بابا کی نیت خراب ہو جائے گی۔ جب عامل بابا اسے لے جاتا ہے تو وہ اس کو یاد آتا ہے کہ اس کی سویٹی نے میرا ہاتھ جلا ڈالا تھا، تبھی وہ بدلہ لینے کی ٹھان لیتا ہے۔ تب وہ گڈی کو تہخانے میں بند کر دیتا ہے اور اپنی بیگم کو کہتا ہے کہ اس کی سویٹی تم میرے پاس لے آؤ۔ جب گڈی کو پتہ چلتا ہے تو وہ بہت زیادہ شور شرابہ کرتی ہے، اور وہاں پہ جب عامل بابا آتی ہے تو اس کا گریبان بھی پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم بھی ویسے ہی کمینے نکلے جیسے میرے چاچو اور چاچی ہیں، اور میں تو تم پہ ٹرسٹ کر کے آئی تھی، تو تم نے اچھا نہیں کیا۔ تب وہ اسے بتاتا ہے کہ ناصر تو تمہاری واقعی میں ہیلپ کرنا چاہتا تھا، لیکن تمہاری سویٹی نے جب میرا ہاتھ جلایا تھا تو میں نے ٹھان لی تھی کہ تم سے بدلہ لوں گا۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو گڈی ہوتی ہے وہ اس کو بند کر کے وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں، تو وہ تبھی بہت زیادہ شور کر رہی ہوتی ہے۔ تبھی اس کی بیگم نصرہ کہتی ہے کہ یہ تو بہت ہی زیادہ شور کر رہی ہے، لگتا ہے اس کا دماغ ٹھکانے لگانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔
تو تب وہ جو سرونٹ ادھر ہوتی ہے اس کو کہتی ہے کہ تمہیں بھی اس سے زیادہ گھلنے ملنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اگر عامل بابا کو پتہ چلا تو وہ ہم دونوں کو جان سے مار ڈالے گا۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ اب اورنگزیب بڑی ہی مشکل میں پڑ چکا ہے، کیونکہ اس کو پولیس فون کرتی ہے کہ تمہارے اگینسٹ FIR کٹ کی ہے اور اگر ہمیں 24 گھنٹوں کے اندر گڈی نہ ملی تو ہم تمہیں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیں گے۔ تبھی وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تب وہ شازیہ کو کہتا ہے کہ گڈی کا ڈھونڈنا بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے، چاہے وہ ہمیں زندہ ملے یا مردہ۔ تب وہ ہیلپ کے لیے رمیز کو کال کرتا ہے، لیکن یہاں پہ ہے رمیز اس کی ہیلپ کرنے سے منع کر دیتا ہے اور مزید اس پہ الزام لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ تم نے کیا تاکہ تم اکیلے سارا حصہ کھا سکو، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ دوستو، آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ ناصر گڈی کی ہیلپ کرنے کی فلی ٹرائی کرتا ہے اور اس کو عامل بابا کے ساتھ بھیج دیتا ہے۔ تبھی وہ عامل بابا کو بھی ہدایت جاری کرتا ہے کہ تم نے اس کا خاص خیال رکھنا ہے، لیکن اس کو نہیں معلوم کہ ادھر جا کے عامل بابا کی نیت خراب ہو جائے گی۔ جب عامل بابا اسے لے جاتا ہے تو وہ اس کو یاد آتا ہے کہ اس کی سویٹی نے میرا ہاتھ جلا ڈالا تھا۔ تبھی وہ بدلہ لینے کی ٹھان لیتا ہے۔ تب وہ گڈی کو تہخانے میں بند کر دیتا ہے اور اپنی بیگم کو کہتا ہے کہ اس کی سویٹی تم میرے پاس لے آؤ۔ جب گڈی کو پتہ چلتا ہے تو وہ بہت زیادہ شور شرابہ کرتی ہے اور وہاں پہ جب عامل بابا آتی ہے تو اس کا گریبان بھی پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم بھی ویسے ہی کمینے نکلے جیسے ہی میرے چاچو اور چاچی ہیں، اور میں تو تم پہ ٹرسٹ کر کے آئی تھی تو تم نے اچھا نہیں کیا۔ تب وہ اسے بتاتا ہے کہ ناصر تو تمہاری واقعی میں ہیلپ کرنا چاہتا تھا، لیکن تمہاری سویٹی نے جب میرا ہاتھ جلایا تھا تو میں نے ٹھان لی تھی کہ تم سے بدلہ لوں گا۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو گڈی ہوتی ہے وہ اس کو بند کر کے وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں تو وہ تبھی بہت زیادہ شور کر رہی ہوتی ہے۔ تبھی اس کی بیگم نصرہ کہتی ہے کہ یہ تو بہت ہی زیادہ شور کر رہی ہے، لگتا ہے اس کا دماغ ٹھکانے لگانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تو تب وہ جو سرونٹ ادھر ہوتی ہے اس کو کہتی ہے کہ تمہیں بھی اس سے زیادہ گھلنے ملنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اگر عامل بابا کو پتہ چلا تو وہ ہم دونوں کو جان سے مار ڈالے گا۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ اب اورنگزیب بڑی ہی مشکل میں پڑ چکا ہے، کیونکہ اس کو پولیس فون کرتی ہے کہ تمہارے اگینسٹ FIR کٹ کی ہے اور اگر ہمیں 24 گھنٹوں کے اندر گڈی نہ ملی تو ہم تمہیں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیں گے۔ تبھی وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تب وہ شازیہ کو کہتا ہے کہ گڈی کا ڈھونڈنا بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے، چاہے وہ ہمیں زندہ ملے یا مردہ۔ تب وہ ہیلپ کے لیے رمیز کو کال کرتا ہے، لیکن یہاں پہ ہے رمیز اس کی ہیلپ کرنے سے منع کر دیتا ہے اور مزید اس پہ الزام لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ تم نے کیا تاکہ تم اکیلے سارا حصہ کھا سکو، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ دوستو، آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ ناصر گڈی کی ہیلپ کرنے کی فلی ٹرائی کرتا ہے اور اس کو عامل بابا کے ساتھ بھیج دیتا ہے۔ تبھی وہ عامل بابا کو بھی ہدایت جاری کرتا ہے کہ تم نے اس کا خاص خیال رکھنا ہے، لیکن اس کو نہیں معلوم کہ ادھر جا کے عامل بابا کی نیت خراب ہو جائے گی۔ جب عامل بابا اسے لے جاتا ہے تو وہ اس کو یاد آتا ہے کہ اس کی سویٹی نے میرا ہاتھ جلا ڈالا تھا۔ تبھی وہ بدلہ لینے کی ٹھان لیتا ہے۔ تب وہ گڈی کو تہخانے میں بند کر دیتا ہے اور اپنی بیگم کو کہتا ہے کہ اس کی سویٹی تم میرے پاس لے آؤ۔ جب گڈی کو پتہ چلتا ہے تو وہ بہت زیادہ شور شرابہ کرتی ہے اور وہاں پہ جب عامل بابا آتی ہے تو اس کا گریبان بھی پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم بھی ویسے ہی کمینے نکلے جیسے ہی میرے چاچو اور چاچی ہیں، اور میں تو تم پہ ٹرسٹ کر کے آئی تھی تو تم نے اچھا نہیں کیا۔ تب وہ اسے بتاتا ہے کہ ناصر تو تمہاری واقعی میں ہیلپ کرنا چاہتا تھا، لیکن تمہاری سویٹی نے جب میرا ہاتھ جلایا تھا تو میں نے ٹھان لی تھی کہ تم سے بدلہ لوں گا۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو گڈی ہوتی ہے وہ اس کو بند کر کے وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں تو وہ تبھی بہت زیادہ شور کر رہی ہوتی ہے۔ تبھی اس کی بیگم نصرہ کہتی ہے کہ یہ تو بہت ہی زیادہ شور کر رہی ہے، لگتا ہے اس کا دماغ ٹھکانے لگانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔
تو تب وہ جو سرونٹ ادھر ہوتی ہے اس کو کہتی ہے کہ تمہیں بھی اس سے زیادہ گھلنے ملنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اگر عامر بابا کو پتہ چلا تو وہ ہم دونوں کو جان سے مار ڈالے گا۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ اب اورنگزیب بڑی ہی مشکل میں پڑ چکا ہے، کیونکہ اس کو پولیس فون کرتی ہے کہ تمہارے اگینسٹ FIR کٹ کی ہے، اور اگر ہمیں 24 گھنٹوں کے اندر گڈی نہ ملی تو ہم تمہیں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیں گے۔ تبھی وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تب وہ شازیہ کو کہتا ہے کہ گڈی کا ڈھونڈنا بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے، چاہے وہ ہمیں زندہ ملے یا مردہ۔ تب وہ ہیلپ کے لیے رمیز کو کال کرتا ہے، لیکن یہاں پہ ہے رمیز اس کی ہیلپ کرنے سے منع کر دیتا ہے اور مزید اس پہ الزام لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ تم نے کیا تاکہ تم اکیلے سارا حصہ کھا سکو، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ دوستو، آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ ناصر گڈی کی ہیلپ کرنے کی فلی ٹرائی کرتا ہے اور اس کو عامر بابا کے ساتھ بھیج دیتا ہے۔ تبھی وہ عامر بابا کو بھی ہدایت جاری کرتا ہے کہ تم نے اس کا خاص خیال رکھنا ہے، لیکن اس کو نہیں معلوم کہ ادھر جا کے عامر بابا کی نیت خراب ہو جائے گی۔ جب عامر بابا اسے لے جاتا ہے تو وہ اس کو یاد آتا ہے کہ اس کی سویٹی نے میرا ہاتھ جلا ڈالا تھا، تبھی وہ بدلہ لینے کی ٹھان لیتا ہے۔ تب وہ گڈی کو تہخانے میں بند کر دیتا ہے اور اپنی بیگم کو کہتا ہے کہ اس کی سویٹی تم میرے پاس لے آؤ۔ جب گڈی کو پتہ چلتا ہے تو وہ بہت زیادہ شور شرابہ کرتی ہے، اور وہاں پہ جب عامر بابا آتی ہے تو اس کا گریبان بھی پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم بھی ویسے ہی کمینے نکلے جیسے میرے چاچو اور چاچی ہیں، اور میں تو تم پہ ٹرسٹ کر کے آئی تھی تو تم نے اچھا نہیں کیا۔ تب وہ اسے بتاتا ہے کہ ناصر تو تمہاری واقعی میں ہیلپ کرنا چاہتا تھا، لیکن تمہاری سویٹی نے جب میرا ہاتھ جلایا تھا تو میں نے ٹھان لی تھی کہ تم سے بدلہ لوں گا۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو گڈی ہوتی ہے وہ اس کو بند کر کے وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں، تو وہ تبھی بہت زیادہ شور کر رہی ہوتی ہے۔ تبھی اس کی بیگم نصرہ کہتی ہے کہ یہ تو بہت ہی زیادہ شور کر رہی ہے، لگتا ہے اس کا دماغ ٹھکانے لگانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تو تب وہ جو سرونٹ ادھر ہوتی ہے اس کو کہتی ہے کہ تمہیں بھی اس سے زیادہ گھلنے ملنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اگر عامر بابا کو پتہ چلا تو وہ ہم دونوں کو جان سے مار ڈالے گا۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ اب اورنگزیب بڑی ہی مشکل میں پڑ چکا ہے، کیونکہ اس کو پولیس فون کرتی ہے کہ تمہارے اگینسٹ FIR کٹ کی ہے، اور اگر ہمیں 24 گھنٹوں کے اندر گڈی نہ ملی تو ہم تمہیں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیں گے۔ تبھی وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تب وہ شازیہ کو کہتا ہے کہ گڈی کا ڈھونڈنا بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے، چاہے وہ ہمیں زندہ ملے یا مردہ۔ تب وہ ہیلپ کے لیے رمیز کو کال کرتا ہے، لیکن یہاں پہ ہے رمیز اس کی ہیلپ کرنے سے منع کر دیتا ہے اور مزید اس پہ الزام لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ تم نے کیا تاکہ تم اکیلے سارا حصہ کھا سکو، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ دوستو، آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ ناصر گڈی کی ہیلپ کرنے کی فلی ٹرائی کرتا ہے اور اس کو عامر بابا کے ساتھ بھیج دیتا ہے۔ تبھی وہ عامر بابا کو بھی ہدایت جاری کرتا ہے کہ تم نے اس کا خاص خیال رکھنا ہے، لیکن اس کو نہیں معلوم کہ ادھر جا کے عامر بابا کی نیت خراب ہو جائے گی۔ جب عامر بابا اسے لے جاتا ہے تو وہ اس کو یاد آتا ہے کہ اس کی سویٹی نے میرا ہاتھ جلا ڈالا تھا، تبھی وہ بدلہ لینے کی ٹھان لیتا ہے۔ تب وہ گڈی کو تہخانے میں بند کر دیتا ہے اور اپنی بیگم کو کہتا ہے کہ اس کی سویٹی تم میرے پاس لے آؤ۔ جب گڈی کو پتہ چلتا ہے تو وہ بہت زیادہ شور شرابہ کرتی ہے، اور وہاں پہ جب عامر بابا آتی ہے تو اس کا گریبان بھی پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم بھی ویسے ہی کمینے نکلے جیسے میرے چاچو اور چاچی ہیں، اور میں تو تم پہ ٹرسٹ کر کے آئی تھی تو تم نے اچھا نہیں کیا۔ تب وہ اسے بتاتا ہے کہ ناصر تو تمہاری واقعی میں ہیلپ کرنا چاہتا تھا، لیکن تمہاری سویٹی نے جب میرا ہاتھ جلایا تھا تو میں نے ٹھان لی تھی کہ تم سے بدلہ لوں گا۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو گڈی ہوتی ہے وہ اس کو بند کر کے وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں، تو وہ تبھی بہت زیادہ شور کر رہی ہوتی ہے۔ تبھی اس کی بیگم نصرہ کہتی ہے کہ یہ تو بہت ہی زیادہ شور کر رہی ہے، لگتا ہے اس کا دماغ ٹھکانے لگانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔
تو تب وہ جو سرونٹ ادھر ہوتی ہے اس کو کہتی ہے کہ تمہیں بھی اس سے زیادہ گھلنے ملنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اگر عامر بابا کو پتہ چلا تو وہ ہم دونوں کو جان سے مار ڈالے گا۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ اب اورنگزیب بڑی ہی مشکل میں پڑ چکا ہے، کیونکہ اس کو پولیس وارن کرتی ہے کہ تمہارے اگینسٹ FIR کٹ کی ہے، اور اگر ہمیں 24 گھنٹوں کے اندر گڈی نہ ملی تو ہم تمہیں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیں گے۔ تبھی وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تب وہ شازیہ کو کہتا ہے کہ گڈی کا ڈھونڈنا بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے، چاہے وہ ہمیں زندہ ملے یا مردہ۔ تب وہ ہیلپ کے لیے رمیز کو کال کرتا ہے، لیکن یہاں پہ ہے رمیز اس کی ہیلپ کرنے سے منع کر دیتا ہے اور مزید اس پہ الزام لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ تم نے کیا تاکہ تم اکیلے سارا حصہ کھا سکو، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ دوستو، آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ ناصر گڈی کی ہیلپ کرنے کی فلی ٹرائی کرتا ہے اور اس کو عامل بابا کے ساتھ بھیج دیتا ہے۔ تبھی وہ عامل بابا کو بھی ہدایت جاری کرتا ہے کہ تم نے اس کا خاص خیال رکھنا ہے، لیکن اس کو نہیں معلوم کہ ادھر جا کے عامل بابا کی نیت خراب ہو جائے گی۔ جب عامل بابا اسے لے جاتا ہے تو وہ اس کو یاد آتا ہے کہ اس کی سویٹی نے میرا ہاتھ جلا ڈالا تھا، تبھی وہ بدلہ لینے کی ٹھان لیتا ہے۔ تب وہ گڈی کو تہہ خانے میں بند کر دیتا ہے اور اپنی بیگم کو کہتا ہے کہ اس کی سویٹی تم میرے پاس لے آؤ۔ جب گڈی کو پتہ چلتا ہے تو وہ بہت زیادہ شور شرابہ کرتی ہے، اور وہاں پہ جب عامل بابا آتی ہے تو اس کا گریبان بھی پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم بھی ویسے ہی کمینے نکلے جیسے میرے چاچو اور چاچی ہیں، اور میں تو تم پہ ٹرسٹ کر کے آئی تھی تو تم نے اچھا نہیں کیا۔ تب وہ اسے بتاتا ہے کہ ناصر تو تمہاری واقعی میں ہیلپ کرنا چاہتا تھا، لیکن تمہاری سویٹی نے جب میرا ہاتھ جلایا تھا تو میں نے ٹھان لی تھی کہ تم سے بدلہ لوں گا۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو گڈی ہوتی ہے وہ اس کو بند کر کے وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں، تو وہ تبھی بہت زیادہ شور کر رہی ہوتی ہے۔ تبھی اس کی بیگم نصرہ کہتی ہے کہ یہ تو بہت ہی زیادہ شور کر رہی ہے، لگتا ہے اس کا دماغ ٹھکانے لگانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تو تب وہ جو سرونٹ ادھر ہوتی ہے اس کو کہتی ہے کہ تمہیں بھی اس سے زیادہ گھلنے ملنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اگر عامر بابا کو پتہ چلا تو وہ ہم دونوں کو جان سے مار ڈالے گا۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ اب اورنگزیب بڑی ہی مشکل میں پڑ چکا ہے، کیونکہ اس کو پولیس وارن کرتی ہے کہ تمہارے اگینسٹ FIR کٹ کی ہے، اور اگر ہمیں 24 گھنٹوں کے اندر گڈی نہ ملی تو ہم تمہیں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیں گے۔ تبھی وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تب وہ شازیہ کو کہتا ہے کہ گڈی کا ڈھونڈنا بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے، چاہے وہ ہمیں زندہ ملے یا مردہ۔ تب وہ ہیلپ کے لیے رمیز کو کال کرتا ہے، لیکن یہاں پہ ہے رمیز اس کی ہیلپ کرنے سے منع کر دیتا ہے اور مزید اس پہ الزام لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ تم نے کیا تاکہ تم اکیلے سارا حصہ کھا سکو، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ دوستو، آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ ناصر گڈی کی ہیلپ کرنے کی فلی ٹرائی کرتا ہے اور اس کو عامل بابا کے ساتھ بھیج دیتا ہے۔ تبھی وہ عامل بابا کو بھی ہدایت جاری کرتا ہے کہ تم نے اس کا خاص خیال رکھنا ہے، لیکن اس کو نہیں معلوم کہ ادھر جا کے عامل بابا کی نیت خراب ہو جائے گی۔ جب عامل بابا اسے لے جاتا ہے تو وہ اس کو یاد آتا ہے کہ اس کی سویٹی نے میرا ہاتھ جلا ڈالا تھا، تبھی وہ بدلہ لینے کی ٹھان لیتا ہے۔ تب وہ گڈی کو تہہ خانے میں بند کر دیتا ہے اور اپنی بیگم کو کہتا ہے کہ اس کی سویٹی تم میرے پاس لے آؤ۔ جب گڈی کو پتہ چلتا ہے تو وہ بہت زیادہ شور شرابہ کرتی ہے، اور وہاں پہ جب عامل بابا آتی ہے تو اس کا گریبان بھی پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم بھی ویسے ہی کمینے نکلے جیسے میرے چاچو اور چاچی ہیں، اور میں تو تم پہ ٹرسٹ کر کے آئی تھی تو تم نے اچھا نہیں کیا۔ تب وہ اسے بتاتا ہے کہ ناصر تو تمہاری واقعی میں ہیلپ کرنا چاہتا تھا، لیکن تمہاری سویٹی نے جب میرا ہاتھ جلایا تھا تو میں نے ٹھان لی تھی کہ تم سے بدلہ لوں گا۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو گڈی ہوتی ہے وہ اس کو بند کر کے وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں، تو وہ تبھی بہت زیادہ شور کر رہی ہوتی ہے۔ تبھی اس کی بیگم نصرہ کہتی ہے کہ یہ تو بہت ہی زیادہ شور کر رہی ہے، لگتا ہے اس کا دماغ ٹھکانے لگانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔
تو تب وہ جو سرونٹ ادھر ہوتی ہے اس کو کہتی ہے کہ تمہیں بھی اس سے زیادہ گھلنے ملنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اگر عامل بابا کو پتہ چلا تو وہ ہم دونوں کو جان سے مار ڈالے گا۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ اب اورنگزیب بڑی ہی مشکل میں پڑ چکا ہے، کیونکہ اس کو پولیس فون کرتی ہے کہ تمہارے اگینسٹ FIR کٹ کی ہے، اور اگر ہمیں 24 گھنٹوں کے اندر گڈی نہ ملی تو ہم تمہیں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیں گے۔ تبھی وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تب وہ شازیہ کو کہتا ہے کہ گڈی کا ڈھونڈنا بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے، چاہے وہ ہمیں زندہ ملے یا مردہ۔ تب وہ ہیلپ کے لیے رمیز کو کال کرتا ہے، لیکن یہاں پہ ہے رمیز اس کی ہیلپ کرنے سے منع کر دیتا ہے اور مزید اس پہ الزام لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ تم نے کیا تاکہ تم اکیلے سارا حصہ کھا سکو، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ دوستو، آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ ناصر گڈی کی ہیلپ کرنے کی فلی ٹرائی کرتا ہے اور اس کو عامل بابا کے ساتھ بھیج دیتا ہے۔ تبھی وہ عامل بابا کو بھی ہدایت جاری کرتا ہے کہ تم نے اس کا خاص خیال رکھنا ہے، لیکن اس کو نہیں معلوم کہ ادھر جا کے عامل بابا کی نیت خراب ہو جائے گی۔ جب عامل بابا اسے لے جاتا ہے تو وہ اس کو یاد آتا ہے کہ اس کی سویٹی نے میرا ہاتھ جلا ڈالا تھا، تبھی وہ بدلہ لینے کی ٹھان لیتا ہے۔ تب وہ گڈی کو تہہ خانے میں بند کر دیتا ہے اور اپنی بیگم کو کہتا ہے کہ اس کی سویٹی تم میرے پاس لے آؤ۔ جب گڈی کو پتہ چلتا ہے تو وہ بہت زیادہ شور شرابہ کرتی ہے، اور وہاں پہ جب عامل بابا آتی ہے تو اس کا گریبان بھی پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم بھی ویسے ہی کمینے نکلے جیسے ہی میرے چاچو اور چاچی ہیں، اور میں تو تم پہ ٹرسٹ کر کے آئی تھی تو تم نے اچھا نہیں کیا۔ تب وہ اسے بتاتا ہے کہ ناصر تو تمہاری واقعی میں ہیلپ کرنا چاہتا تھا، لیکن تمہاری سویٹی نے جب میرا ہاتھ جلایا تھا تو میں نے ٹھان لی تھی کہ تم سے بدلہ لوں گا۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو گڈی ہوتی ہے وہ اس کو بند کر کے وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں، تو وہ تبھی بہت زیادہ شور کر رہی ہوتی ہے۔ تبھی اس کی بیگم نصرہ کہتی ہے کہ یہ تو بہت ہی زیادہ شور کر رہی ہے، لگتا ہے اس کا دماغ ٹھکانے لگانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تو تب وہ جو سرونٹ ادھر ہوتی ہے اس کو کہتی ہے کہ تمہیں بھی اس سے زیادہ گھلنے ملنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اگر عامل بابا کو پتہ چلا تو وہ ہم دونوں کو جان سے مار ڈالے گا۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ اب اورنگزیب بڑی ہی مشکل میں پڑ چکا ہے، کیونکہ اس کو پولیس فون کرتی ہے کہ تمہارے اگینسٹ FIR کٹ کی ہے، اور اگر ہمیں 24 گھنٹوں کے اندر گڈی نہ ملی تو ہم تمہیں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیں گے۔ تبھی وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تب وہ شازیہ کو کہتا ہے کہ گڈی کا ڈھونڈنا بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے، چاہے وہ ہمیں زندہ ملے یا مردہ۔ تب وہ ہیلپ کے لیے رمیز کو کال کرتا ہے، لیکن یہاں پہ ہے رمیز اس کی ہیلپ کرنے سے منع کر دیتا ہے اور مزید اس پہ الزام لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ تم نے کیا تاکہ تم اکیلے سارا حصہ کھا سکو، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ دوستو، آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ ناصر گڈی کی ہیلپ کرنے کی فلی ٹرائی کرتا ہے اور اس کو عامل بابا کے ساتھ بھیج دیتا ہے۔ تبھی وہ عامل بابا کو بھی ہدایت جاری کرتا ہے کہ تم نے اس کا خاص خیال رکھنا ہے، لیکن اس کو نہیں معلوم کہ ادھر جا کے عامل بابا کی نیت خراب ہو جائے گی۔ جب عامل بابا اسے لے جاتا ہے تو وہ اس کو یاد آتا ہے کہ اس کی سویٹی نے میرا ہاتھ جلا ڈالا تھا، تبھی وہ بدلہ لینے کی ٹھان لیتا ہے۔ تب وہ گڈی کو تہہ خانے میں بند کر دیتا ہے اور اپنی بیگم کو کہتا ہے کہ اس کی سویٹی تم میرے پاس لے آؤ۔ جب گڈی کو پتہ چلتا ہے تو وہ بہت زیادہ شور شرابہ کرتی ہے، اور وہاں پہ جب عامل بابا آتی ہے تو اس کا گریبان بھی پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم بھی ویسے ہی کمینے نکلے جیسے ہی میرے چاچو اور چاچی ہیں، اور میں تو تم پہ ٹرسٹ کر کے آئی تھی تو تم نے اچھا نہیں کیا۔ تب وہ اسے بتاتا ہے کہ ناصر تو تمہاری واقعی میں ہیلپ کرنا چاہتا تھا، لیکن تمہاری سویٹی نے جب میرا ہاتھ جلایا تھا تو میں نے ٹھان لی تھی کہ تم سے بدلہ لوں گا۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو گڈی ہوتی ہے وہ اس کو بند کر کے وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں، تو وہ تبھی بہت زیادہ شور کر رہی ہوتی ہے۔ تبھی اس کی بیگم نصرہ کہتی ہے کہ یہ تو بہت ہی زیادہ شور کر رہی ہے، لگتا ہے اس کا دماغ ٹھکانے لگانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔
تو تب وہ جو سربنٹ ادھر ہوتی ہے اس کو کہتی ہے کہ تمہیں بھی اس سے زیادہ گھلنے ملنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اگر عامل بابا کو پتہ چلا تو وہ ہم دونوں کو جان سے مار ڈالے گا۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ اب اورنگزیب بڑی ہی مشکل میں پڑ چکا ہے، کیونکہ اس کو پولیس فون کرتی ہے کہ تمہارے اگینسٹ FIR کٹ کی ہے اور اگر ہمیں 24 گھنٹوں کے اندر گڈی نہ ملی تو ہم تمہیں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیں گے۔ تبھی وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تب وہ شازیہ کو کہتا ہے کہ گڈی کا ڈھونڈنا بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے، چاہے وہ ہمیں زندہ ملے یا مردہ۔ تب وہ ہیلپ کے لیے رمیز کو کال کرتا ہے، لیکن یہاں پہ ہے رمیز اس کی ہیلپ کرنے سے منع کر دیتا ہے اور مزید اس پہ الزام لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ تم نے کیا تاکہ تم اکیلے سارا حصہ کھا سکو، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ دوستو، آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ ناصر گڈی کی ہیلپ کرنے کی فلی ٹرائی کرتا ہے اور اس کو عامل بابا کے ساتھ بھیج دیتا ہے۔ تبھی وہ عامل بابا کو بھی ہدایت جاری کرتا ہے کہ تم نے اس کا خاص خیال رکھنا ہے، لیکن اس کو نہیں معلوم کہ ادھر جا کے عامل بابا کی نیت خراب ہو جائے گی۔ جب عامل بابا اسے لے جاتا ہے تو وہ اس کو یاد آتا ہے کہ اس کی سویٹی نے میرا ہاتھ جلا ڈالا تھا، تبھی وہ بدلہ لینے کی ٹھان لیتا ہے۔ تب وہ گڈی کو تہہ خانے میں بند کر دیتا ہے اور اپنی بیگم کو کہتا ہے کہ اس کی سویٹی تم میرے پاس لے آؤ۔ جب گڈی کو پتہ چلتا ہے تو وہ بہت زیادہ شور شرابہ کرتی ہے اور وہاں پہ جب عامل بابا آتی ہے تو اس کا گریبان بھی پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم بھی ویسے ہی کمینے نکلے جیسے میرے چاچو اور چاچی ہیں، اور میں تو تم پہ ٹرسٹ کر کے آئی تھی تو تم نے اچھا نہیں کیا۔ تب وہ اسے بتاتا ہے کہ ناصر تو تمہاری واقعی میں ہیلپ کرنا چاہتا تھا، لیکن تمہاری سویٹی نے جب میرا ہاتھ جلایا تھا تو میں نے ٹھان لی تھی کہ تم سے بدلہ لوں گا۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو گڈی ہوتی ہے وہ اس کو بند کر کے وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں، تو وہ تبھی بہت زیادہ شور کر رہی ہوتی ہے۔ تبھی اس کی بیگم نصرہ کہتی ہے کہ یہ تو بہت ہی زیادہ شور کر رہی ہے، لگتا ہے اس کا دماغ ٹھکانے لگانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تو تب وہ جو سربنٹ ادھر ہوتی ہے اس کو کہتی ہے کہ تمہیں بھی اس سے زیادہ گھلنے ملنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اگر عامل بابا کو پتہ چلا تو وہ ہم دونوں کو جان سے مار ڈالے گا۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ اب اورنگزیب بڑی ہی مشکل میں پڑ چکا ہے، کیونکہ اس کو پولیس فون کرتی ہے کہ تمہارے اگینسٹ FIR کٹ کی ہے اور اگر ہمیں 24 گھنٹوں کے اندر گڈی نہ ملی تو ہم تمہیں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیں گے۔ تبھی وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تب وہ شازیہ کو کہتا ہے کہ گڈی کا ڈھونڈنا بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے، چاہے وہ ہمیں زندہ ملے یا مردہ۔ تب وہ ہیلپ کے لیے رمیز کو کال کرتا ہے، لیکن یہاں پہ ہے رمیز اس کی ہیلپ کرنے سے منع کر دیتا ہے اور مزید اس پہ الزام لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ تم نے کیا تاکہ تم اکیلے سارا حصہ کھا سکو، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ دوستو، آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ ناصر گڈی کی ہیلپ کرنے کی فلی ٹرائی کرتا ہے اور اس کو عامل بابا کے ساتھ بھیج دیتا ہے۔ تبھی وہ عامل بابا کو بھی ہدایت جاری کرتا ہے کہ تم نے اس کا خاص خیال رکھنا ہے، لیکن اس کو نہیں معلوم کہ ادھر جا کے عامل بابا کی نیت خراب ہو جائے گی۔ جب عامل بابا اسے لے جاتا ہے تو وہ اس کو یاد آتا ہے کہ اس کی سویٹی نے میرا ہاتھ جلا ڈالا تھا، تبھی وہ بدلہ لینے کی ٹھان لیتا ہے۔ تب وہ گڈی کو تہہ خانے میں بند کر دیتا ہے اور اپنی بیگم کو کہتا ہے کہ اس کی سویٹی تم میرے پاس لے آؤ۔ جب گڈی کو پتہ چلتا ہے تو وہ بہت زیادہ شور شرابہ کرتی ہے اور وہاں پہ جب عامل بابا آتی ہے تو اس کا گریبان بھی پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم بھی ویسے ہی کمینے نکلے جیسے میرے چاچو اور چاچی ہیں، اور میں تو تم پہ ٹرسٹ کر کے آئی تھی تو تم نے اچھا نہیں کیا۔ تب وہ اسے بتاتا